پہ اعتماد کرتے ہوئے ہمیں نہ صرف کامیاب کروایا ہے مگر ماضی سے بہتر رزلٹس دیے ہمیں، اور الحمدللہ وہ جو آپ کا سینچری کا مارک پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ اسمبلی میں کراس کیا ہے، یہ ضرور ایک تاریخی کامیابی ہے، اور اس میں آپ سب کا اپنا اپنا محنت ہے۔ باقی میڈیا اور دوسرے جماعتیں سوچتے ہوں گے کہ الیکشنز آسان ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کتنے مشکل ہوتا ہے، اور ہر بار آپ الیکشن کے میدان میں ہی ہم صرف عوام کی طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریں ہوتے ہیں، اور ہم عوام کا ہی ساتھ مانگتے ہیں، اور ان کا ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بار بار ہمیں کامیاب کروایا۔ اس الیکشن میں پچھلے الیکشن سے اگر آپ کو زیادہ سیٹیں دلوائی گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ کے عوام کا جو توقع آپ سے ہے، جو ایکسپیکٹیشنز آپ سے ہیں، وہ بھی بھر گئے ہیں۔ ہم نے ماضی سے بہتر پرفارم کرنا ہے، ہم نے عوام کو جو ان کے امیدوں کے مطابق ڈیلیور کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بار پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ چیلنج ہے کہ ہمیں نہ صرف روایتی سیاست چھوڑنا ہے مگر جو روایتی طریقہ ہے حکومت کرنے کا، اس کو بھی چھوڑ کے پاکستان کو ایک نیا سیاست اور ایک نئی خدمت کی یہ آغاز ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سندھ حکومت ہے، ہمارا باقی صوبوں کے مقابلے میں ماضی میں بھی آپ کا پرفارمنس بہتر رہا ہے، اور اس بار بھی میرا یہی ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ کا پرفارمنس نہ صرف اپنا کارکردگی سے، آپ کا اپنا ماضی کا کارکردگی سے، مگر آپ کا مقابلہ ہوگا، اپنا مقابلہ ہوگا صوبہ بلوچستان سے، آپ کا مقابلہ ہوگا صوبہ پنجاب سے، آپ کا مقابلہ ہوگا صوبہ پختونخوا سے، آپ کا مقابلہ وفاقی حکومت سے بھی ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس مقابلے میں آپ کا پرفارمنس بہتر رہے گا، آپ کا کارکردگی بہتر رہے گا، اور ہر لحاظ سے میرے آپ سے یہ امید ہے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو سے اس ملک، اس دھرتی، ان کے عوام کے کافی امیدیں ہیں، تو ہم نے ان کے امیدوں کے مطابق پرفارم کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کا اوتھ ہو جائے گا، پھر آپ کا اسپیکر اور اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی کی الیکشن ہوگا، اس کے بعد آپ کا وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہوگا۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی امیدوار ان تمام عہدے کے لیے کون ہوں گے۔ میں اینٹنی نوید صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ذرا اینٹنی نوید صاحب آپ کا ڈیپٹی اسپیکر کا انشاءاللہ تعالی امیدوار ہوگا، اور ہم ایک بار پھر تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کا الیکشن انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اور اس پورا ملک کے لیے ایک بہت اچھا پیغام دے گا۔ تو آپ کو نوید اینٹنی صاحب کو ڈیپٹی اسپیکر کے لیے، کہیں ادھر چھپا ہوا ہوگا آپ کا اویس شاہ صاحب، اویس شاہ صاحب سکھر سے آپ کا ایم پی اے ہے، نوجوان ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو موقع دیا جائے، اور اسپیکر سندھ اسمبلی کا عہدہ آغا سراج صاحب نے بڑا اچھا طریقے سے سنبھالا ہے، اور اس دفعہ انشاءاللہ تعالی ہمارا نوجوان اویس شاہ صاحب یہ عہدہ بھی سنبھالے گا، اور آغا سراج صاحب آپ کو گائیڈ کرے گا جیسے وہ سنبھالتا تھا انشاءاللہ تعالی۔ آپ بھی اس سندھ اسمبلی کو، جو کہ تاریخی سندھ اسمبلی ہے جہاں سے پاکستان کا قرارداد پیش کیا گیا، وہاں آپ انشاءاللہ تعالی یہ عہدہ سنبھالیں گے۔ اور باقی رہی بات ہمارا وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے، اور ہم مراد علی شاہ صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ایک بار پھر
یہ عہدہ سنبھالے، مگر اس بار انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنا ہی جو ریکارڈ ہے اور اپنا ہی پرفارمنس ہے اس کو بیٹ کرنا ہے۔ ہمارے صوبے میں جو سیلاب کے اثرات ہیں، جو سیلاب کا نقصان ہوا ہے، اس کا میرے خیال میں باقی پاکستان تو بھول چکے ہوں گے، لیکن ہم نہیں بھولے، اور ان کا میرا آپ سب کا جو نمبر 1 پرائیورٹی ہوگا وہ ہمارے سیلاب متاثرین سے جو ہم نے وعدے کیے وہ وعدے ہم نے پورے کرنا ہے۔ ہم نے شاہ صاحب آپ آئے، ہمیں جوائن کرے ادھر پلیز۔ ان سے جو وعدے ہم نے کیے کہ ہم ان کے نہ صرف گھر بنائیں گے مگر ساتھ ساتھ ان کے خواتین کو مالکانہ حقوق دلوائیں گے۔ یہ منصوبہ الیکشن سے پہلے شروع ہوا تھا، سست روی کا شکار ہوا انٹرم گورنمنٹ کے دوران، تو میں شاہ صاحب سے اور آپ سب سے یہ امید کرتا ہوں کہ وہ ہم اپنا جو منصوبہ ہے اس سے تیزی کے ساتھ مکمل کیا جائے۔ آپ کے جو سندھ کے 50% تعلیمی ادارے ہیں ان کو نقصان ہوا پچھلے سیلاب میں، آپ سب کو یہ بات معلوم ہوگا، اس لیے الیکشنز میں وہ پولنگ سٹیشنز بن گئے تھے، تو آپ سب کو موقع ملا کہ ان کا حالات دیکھنے کا، ان کا صورتحال دیکھنے کا، اور کافی نقصان ہوا۔ ہم نے پچھلی بار صوبائی حکومت کی طرف سے اور وفاقی حکومت کی طرف سے ان گھروں کا فنڈنگ بھی، باقی سیلاب متاثرین کے انفراسٹرکچر کا فنڈنگ بھی، اور ہمارا جو یہ 50% تعلیمی ادارے کو نقصان ہوا ہے ان کو ایک بار پھر بنانے کا ہم نے منصوبہ تو ڈال دیا تھا۔ اب ہمارا کوشش ہوگا کہ ان کو ہم ایسے ایک بار پھر تعمیر کریں کہ وہ ایسے ادارے ہو جو نہ صرف کلائمیٹ ریزیلینٹ ہو اور سیلاب کا نقصان کو برداشت کر سکے اور ہمیں ہر بار یہ کام نہ کرنا پڑے، مگر ساتھ ساتھ ہمارے نوجوانوں کے لیے وہ تعلیم کا سہولت دے جو ان کا حق ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے کافی منصوبے ہیں سیلاب متاثرین کے حوالے سے، اور یہی آپ کا پرائیورٹی ہوگا۔ میں آپ سب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ان دونوں منصوبے کے علاوہ دوسرے منصوبے آپ کے اپنے علاقے کے لیے، اپنے جو نقصان ہوا ہے اس کو درست کرنے کے لیے، اس پہ بھی آپ ضرور کام کریں۔ ہم نے جہاں تک وفاقی حکومت ہے ان سے پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کو معلوم ہے ہم نے نہ کوئی وزارت مانگا ہے نہ اس کا ہم حصہ بنیں گے، مگر میں نے ایک چیز ان سے مانگا ہے بلوچستان اور سندھ کے حوالے سے، اور وہ ہمارا سیلاب متاثرین کے جو نقصان ہوا ہے، جو ہمیں اب آگے جا کے جس پہ ہم نے کام کرنا ہے، یہی ہم نے ان سے مانگا ہے کہ جو ہمارے سندھ اور بلوچستان کے سیلاب متاثرین ہیں ان کو ہم نے ان کا حق دلوانا ہے۔